مجھے کسی نے وہ کلپ بھیجا اور میں نے تو ساری پکڑ لیا حضرت کلپ سن کے کہ یار یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں حضرت. وہ کلپ تھا، وہ کہنے والا کہتا ہے جی کربلا میں بڑا ظلم ہوا ہے، کربلا میں بڑا ظلم، لیکن کربلا سے بھی بڑا ظلم مدینہ میں ہوا ہے. میں ایک دفعہ سوچ میں پڑ گیا شاید اللہ نے کوئی ہدایت والا معاملہ کر دیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرنے لگا. 40 دن جی محاصرہ ہوا جی، جنہوں نے کنویں خرید خرید کے امت کے لیے وقف کر دیے تھے، 40 دن ان کو پانی کا قطرہ نہیں ملا حضرت. کوئی چھوٹا معاملہ تھا حضرت. اور میں نے جیسے کہا نا حضرت جی محبتیں تھیں وہاں. اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے وہ سارے بلوائی اکٹھے ہوئے تو دروازے پہ تلواریں لے کے کون کھڑا تھا؟ امام حسن کھڑے تھے، امام حسین کھڑے تھے. اہل بیت نے ہمیں یہ بھی سبق دیا کہ اگر بات صحابہ پہ آئے گی تو پھر سب سے پہلے تلواریں اہل بیت کی نکلیں گی حضرت. کیا ہے انہوں نے بتایا ہمیں حضرت. لیکن جو اللہ کو منظور تھا حضرت وہ ہو کے رہا. میں نے کہا شاید حضرت ماننے لگا، تسلیم کرنے لگا، لیکن بات ہی حضرت اس نے ایسی سنا دی. وہ کہتا ہے جی کربلا میں بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن کربلا سے بھی بڑا ظلم مدینہ پاک میں ہوا ہے. کربلا میں یہ ظلم ہوا کہ ماؤں کے سامنے بچوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن مدینہ میں ظلم یہ ہوا ہے کہ بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. اور جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ جو بہتان ہے دروازہ گرانے والا حضرت. حضرت صاحب میں تو بس حکومت وقت سے اتنا کہوں گا کہ تم اللہ کا واسطہ اس معاملے کو سنبھال لو، نہیں تو حضرت جی ہم بڑی تیزی کے ساتھ سنی شیعہ فسادات کی طرف جا رہے ہیں حضرت جی، بڑی تیزی کے ساتھ حضرت جی. جیسے میں نے کہا نا پہلے باتیں اندر ہی رہ جاتی تھی جو، لیکن جب سے یہ میاں موبائل آیا ہے باتیں اور ایسی ایسی باتیں کہ نہیں سنا جاتا، نہیں سنا جاتا حضرت. جی قرآن کچھ کہہ رہا ہے، احادیث کچھ کہہ رہی ہیں، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. لیکن ایسی ایسی باتیں کہ اس لیے بس پتر میں دعائی کروں گا اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے، اللہ اس ملک پہ. لیکن حضرت جی بڑی تیزی کے ساتھ حضرت یہ سنی شیعہ فسادات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مجھے گستاخ اہل بیت کہہ کے گولی مار دیں، یا ہو سکتا ہے میں آپ کو گستاخ صحابہ کہہ کے گولی مار دوں. بڑی تیزی سے حضرت یہ لے کے، اور بالکل حکومت ہمارے ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں حضرت. کوئی پابندی نہیں، کوئی کسی کو پوچھا نہیں جا رہا یہ تم نے کیا بولا ہے حضرت. اللہ اس امت پہ رحم فرما دے حضرت. اللہ پتر لڑنا یہودیاں نال سی، لڑنا ہنود نال سی، لیکن سانو آپس سے لڑان لگے نے حضرت. 2 سال یا حد 3 سال حضرت. کیونکہ میں نے وہ جو کلپ دیکھا ہے نا، جتنا حضرت اس نے لوگوں کو ہائپر کر لیا ہوا تھا نا، تو میرے خیال سے اور ایک نہیں کو 5-6 کلپ آ چکے ہیں اس طرح کے حضرت. لیکن اس لیے پتر نہ سی اہل بیت دا در چھڑنا ہے تے نہ سی صحابہ نال ہوئی در تے ہوئی دویاں نال. یہ تو حضرت صاحب سٹوریاں ایسی ہیں نا، لیکن کیونکہ اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں تک محبت تھی، میں بات ختم کر کے واپس، یہاں تک کتابوں میں محبت لکھی ہے. ہو سکتا ہے آپ گاؤں میں رہنے والے ہیں، کو آپ کے 3-4 گھر ہوں گاؤں میں، تو اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ حضرت بچے آپ کے نہیں مل رہے، تو آپ اگر بچوں کی تلاش میں نکلیں تو پیچھے سے کوئی آواز آتی ہے، بھائی محمود کے گھر دیکھ لینا، جاوید کے گھر دیکھ لینا، عبداللہ کے گھر دیکھ لینا، عبد الرحیم کے گھر دیکھ لینا، غلام مجتبیٰ کے گھر دیکھ لینا. اچھا ان سارے گھروں میں نہ ملا تو محمد ناصر کے گھر میں دیکھ لینا. ہوتا ہے نا اس طرح، گاؤں میں 2-4 گھر ہوں، بچے کسی گھر کھیلنے چلے گئے حضرت. کتابوں میں لکھا ہے جب کبھی بھی مدینہ پاک میں یہ معاملہ بنا کہ حسنین کریمین مل رہے نہیں، امام حسن و حسین مل رہے، اگر کوئی این کی تلاش میں نکلا تو پیچھے سے کبھی یہ آواز نہیں آئی تھی کہ عثمان غنی کے گھر میں دیکھ لینا خالو ہیں، حضرت عمار بن یاسر کے گھر میں دیکھ لینا حضرت علی کے محب ہیں، حضرت سلمان فارسی کے گھر میں دیکھ لینا
اللہ کے رسول نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہے. حضرت تھی ابو بکر کے گھر میں دیکھ لینا. اور لکھا ہے کہ حضرت ہمیشہ شہزادے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ملا کرتے تھے. لڑنا حضرت اسی اونا نال سی, تیاری اسی اونا نال لڑن دی کرنی سی. لیکن حضرت یہ پاکستان میں یہ فضا بڑی شدت سے پیدا کی جا رہی ہے. یہاں تسی مینوں گستاخ اہل بیت کہہ کے گولی مار دیو گے تو یہاں میں تانوں گستاخ صحابہ کہہ کے گولی مار دیں گا. یہ بڑی تیزی سے لے کے جا رہے ہیں. اللہ کرے اس طرح نہ ہو, اللہ کرے اس طرح نہ ہو, اللہ کرے. لیکن نظر آ رہا ہے جو عراق میں ہوا, جو شام میں ہوا, اب وہ ماحول اور وہ رنگ یہ یہاں بھی پیدا کرنے لگے. اللہ سانو بھی سمجھ بوجھ دوے اور اللہ انہوں نے بھی سمجھ بوجھ دوے کہ اس طرح کا ماحول نہ بنے یہاں, بلکہ کوشش یہ کی جائے حضرت کہ جس چیز کی قوم کو ضرورت ہے قوم کو وہ سکھائی جائے. اور وہ کیا ہے؟ حسینیت. اور وہ کیا ہے حضرت صاحب؟ حسینیت سے میں نے کہا نا کلام پڑھتے ہیں دعوے اتنے, حسینیت سے حضرت صاحب اتنے بڑے دور ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایک نمبر شاید مل جائے. مجھے یہ نا خیر میں نے تو ٹینڈ کروا دی ہے, یہ وال چاڑ جنوں حضرت تسی کہندے ہو, یہ 2-3 ہے سر میں حضرت. اس کی کئی وجوہات ہیں. میں صبح سے نکلا ہوں حضرت اور میں نے صرف 2 ہی وضو کیے ہیں حضرت. صبح زور کا ایک کیا تھا, پھر ایک وضو میں نے راستے میں مغرب کے لیے کیا حضرت. تو پھر ہم پانی بھی اسی حساب سے پیتے ہیں حضرت. پھر وہ پانی کم پینا پھر وہ جسم میں اپنے پھر وہ اثرات بھی ظاہر کرتا ہے. میں نے صبح سے میرے خیال میں آدھی روٹی کھائی ہے حضرت. یہ نہیں کہ مجھے کسی نے کھلائی نہیں, میں ویسے ہی کھانا بڑا کم کھاتا ہوں تاکہ حضرت میرا وضو بچا رہے, گیس سے محفوظ رہوں. ویسے بھی پیٹ بھر لو تو روح کا بھی نقصان اور دل کا بھی نقصان ہے حضرت. ویسے میں پھر حضرت حسینیت کو سامنے رکھتے ہوئے میری قوم کو تو سکھایا ہی کچھ نہیں گیا یار. حسینیت تو بہت بڑی بات ہے, میری قوم کو روٹی نہیں کھانی آتی حضرت جی. آج ہی حضرت صاحب ہم جتنے بیٹھے ہیں نا, جتنے ہم سارے کھا کھا کے بیمار ہیں. وجہ سکھانے کو تو بوجھ, قوم کو یہی نہیں سکھایا گیا کہ مصطفیٰ کریم کے کھانا کھانے کا طریقہ مبارک کیا تھا حضرت جی. کتابوں میں لکھا ہے اگر نبی علیہ السلام رات کو کھانا کھاتے تو صبح, اگر صبح کھا لیتے تو رات کو. بڑا حضرت جی بدت رولا ڈالا جاتا ہے, وہ بدت وہ بدت وہ بدت وہ لیکن ایتھے سارے چپ نے. اما عائشہ فرماتی ہیں اس امت میں سب سے پہلی بدت رسول پاک کے وصال فرما جانے کے بعد یہ شروع ہوئی, لوگوں نے زیادہ کھانا شروع کر دیا. ایتھے کوئی بھی نہیں بولتا کہ یہ بھی بدت ہے حضرت. نبی علیہ السلام رات کو کھانا کھایا تو صبح کھایا تو رات کو نہیں کھایا. آج حضرت صاحب قوم صرف نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے پہ آ جائے, سارے ہسپتال جے ڈاکٹر نے بہ کے پکھیاں نہ چلیاں میرا نام بدل چھڑی. ہاں کو فزیکل کو ایکسیڈنٹ کو معاملہ ہو گیا تو وکری بات, باقی لیور کڈنی میدا شیدا سارے دا ہم سارے حضرت صرف اس لیے بیمار ہیں کہ ہم سرکار کے طریقے سے کھا رہے نہیں. بڑی معروف روایت ہے, وہ حضرت نجاشی وہ ایمان چھپایا, انہوں نے اپنا ظاہر نہیں کیا کسی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا تھا حضرت. انہوں نے حکیم بھیجا مدینہ طیبہ, وہ 2 سال کم و پیش مدت ہے حکیم کی, وہ رہا اور اس نے وہ ساری دوائیاں بندی اور آ کے رسول پاک کی بارگاہ میں وہ اجازت کی عرضی رکھ دی. حضور اجازت عطا فرمائے. فرمایا کیوں؟ عرض کی اللہ کے رسول 2 سال گزارے ہیں کہ میں بیماری نہیں آیا, کوئی مدینہ پاک میں بیماری کوئی نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو بھوک لگے تو تب کھاتے ہیں, میرے صحابہ کو بھوک لگے تو تب کھاتے, اور ابھی بھوک ہوتی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, اس لیے یہ بیمار نہیں ہوتے. حضرت صاحب امت نو کھانا نہیں آتا ہے. میں پیچھے بھی 2-3 باتوں کے لحاظ سے کہہ کے ہوں حضرت, نہ میں نے کلر کہار کی کبھی کو شادی کھائی ہے, نہ مجھے اتنے کا پتہ ہے. میں تو آپ کو اپنا دکھ سناؤں گا حضرت. وہ جب شادی پہ اعلان ہوتا ہے نا کھانا, تو حضرت لوگ اس طرح کھانا کھاتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ جیسے اور 1 سال بعد کھانے لگے ہیں. میں پتر کسی امیر گھر سے نہیں ہوں حضرت صاحب, یہی گلاں سنانے والی ہیں. شاید جو تسی امید لائے بیٹھے ہو میں تانوں نہیں خوش کرنا, میں انہوں نے خوش کرنا ہے.
جو باتیں آپ 60-70 سال سے سنتے آ رہے ہیں، میں نہیں وہ آپ کو سناؤں گا، میں نے ان کو خوش کرنا ہے. وہ خوش ہوں گے کہ میرے نانے دی امت نے کوئی دس کیا ہے. میں نے بڑے سال ہم نے آپ کو تو خوش کیا ہے حضرت، وہی باتیں بار 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 بار، لیکن جو باتیں سنانے والی تھی امت کو کھانا نہیں کھانا آتا حضرت. میں شاہ جی کوئی امیر کردہ نہیں، ہمارے گھر میں ہفتے میں 1 یا 2 بار گوشت بنتا تھا. تو میں نے جب وہ شادی پہ جانا نا، جب لوگوں کو دیکھنا نا، وہ پلیٹاں پر لیاں اتنے روڑ لیا، میں بڑی دیر یہی سمجھتا رہا کہ شاید نا ہفتے 1-2 باری لبدا ہے تو رے تاں کر دیں گے. پھر اللہ نے حضرت جی سٹیٹس بلند کیا، پھر اللہ مجھے اٹھا کے A+ والوں میں لے گیا. میں نے ان کی شادیاں بھی کھائیں، وہ بھی اینجی کر دے، وہ بھی اینجی کر دے، جڑے روز گوشت کھاندے نے حضرت. میں نے دیکھا کہ وہ بھی اینجی کر دیں گے. وجہ کیا ہوا؟ اسی ایتھوں نہیں پکھے، اسی ایتھوں پکھے. کسی نے امت دی بھوک ایتھوں. اور حضرت صاحب جنہاں دے نام تے سی بیٹھے تھے، جنہاں دے نام تے لکھیا ہے امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف فرما تھے. حضرت مولا علی کہیں باہر بیٹھے تھے، کو فقیر آیا، اس نے سوال کیا. آپ نے فرمایا میں تو دنیا کو خود 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں، جہاں سامنے گھر دستک دے تجھے مل جائے گا. اس نے جا کے دستک دی، امام حسن پاک نے اتنا عطا فرمایا کہ وہ حیران رہ گیا. وہ حضرت امام حسن پاک کی عطائیں دیکھ کے نا حضرت علی یاد آ گئے. اس کو تو نہیں پتا تھا یہ حضرت علی نے. وہ کہنے لگا حضرت میں نہیں دوروں آیا وہاں، وہ مینوں اینا دے چھڑیا جے. تو جڑے سامنے بیٹھے نے کدی انہوں نے بھی پوچھیا کرو، میں اگوں انہوں نے جا کے کہا تو کہتے ہیں میرے کل آئی کا کوئی نہیں. امام حسن پاک نے فرمایا تجھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا. فرمایا وہ مولا علی ہیں. فرمایا وہ مولا علی ہیں اور میں ان کا بیٹا حسن ہوں، اور جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے میں نے تجھے انہی کے دیے میں سے دیا ہے. وہ پتر یا علی، وہ پتر اسی ایتھوں نہیں رجے، اسی ایتھوں نہیں رجے. بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار اتنے سال لنگ گئے، میری قوم نو کھانا بھی نہیں کھانا آندا. وہ یار شادی والوں نے پکایا ہے، آپ کے لیے پکایا ہے، واپس نہیں انہوں نے لے کے جانا. تحمل سے کھاؤ، آرام سے بیٹھو. یار یہ کیا اتنی پلیٹ بھر کے لے آئے ہو؟ لیکن کدا قصور کڈی ہے حضرت جی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کدا قصور کڈا حضرت میں کدا مدعا کدے تے مدعا پاواں حضرت؟ کدا قصور ہے سارا؟ میں تو پتر گناہگار سا امتی ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے میرے دل میں کتنا درد ہے حضرت. تو میں کہنا جو امتی ہو کہ امت نو ویکھ کے میرے دل چانا درد ہے تو پھر قربان جاؤں. پھر مصطفیٰ کریم کے قلب مبارک کا کیا حال ہوگا حضرت؟ کہ امت کا کیا حال ہے حضرت؟ کچھ نہیں امت کو آتا حضرت. ہر چیز امت کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، نکل گئی ہے حضرت. تقریبا کوئی معاملہ نہیں بچا حضرت. نکاح ہر معاملہ حضرت. اس لیے پتر میں گزارش کراں گا بچیو کہ سکھو اور سکھاؤ حضرت، سکھو اور سکھاؤ. تو وہ بندہ بابا صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور وہ فلاں محلہ ہے، وہ فلاں گلی ہے، تو اس گھر میں جانا ہے. فرمایا پائی نہ سانوں کسی محلے دا پتہ ہے تو نہ سانوں کسی گلی دا پتہ ہے. اس نے عرض کی حضور آپ کا شہر ہے تو آپ کو نہیں پتہ. فرمایا سانوں 2 ہی گلیاں دا پتہ ہے، باقی سانوں کسی اور گلی دا نہیں پتہ. اس نے عرض کی حضور وہ کون سی؟ فرمایا ایک گلی جڑی یار دے گھر جاندی ہے تے ایک گلی پھر جڑی یار دے گھر واپس آندی ہے. باقی سانوں کسی گلی دا پتہ. فرمایا 2 ہی گلیوں کا پتہ ہے، ایک جو یار کے گھر جاتی ہے اور ایک جو یار کے گھر کو. فرمایا تیجی کسی گلی دا سانوں کوئی نہیں پتہ کوئی بھی. لیکن پتر اسی یار نو بھول گئے حضرت. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک، صاحب کا کوئی ایک ہے. پھر حضرت اور دور تک دیکھا شاید کوئی لفظ. فرمایا صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک. پھر فرمانے نے لاکھوں میں کوئی نہیں،
کروڑوں میں کوئی ایک ہے. حضرت صاحب یہ پورا مہینہ میں پیچھے بھی کہہ کے آئے ہوں، ہم نے یہی کلام پڑھتے پڑھتے گزار دینا. کیا سید نے کربلا میں وعدے، پتر کس کو انکار ہے، اللہ معاف کرے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، پتر سید نے تے کربلا چ وعدے نبھا دیتے، لیکن جڑا تو تے میں رب نہ وعدہ کر کے آئے اسی نبھائے نے. وہ ان کے لیے، تو نے میں نے اپنا جواب دینا ہے. حضرت صاحب میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بالکل. لیکن وجہ کیا ہوئی حضرت؟ اصل میں حضرت صاحب یہ ڈیوٹی نا سٹیج والوں کی بھی ہے کہ جب میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں نا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان ہے. ساتھ میری ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں ان کو کہہ دوں بھائی یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، یہ کیفیت اعلیٰ حضرت کی ہے، نہ تو اعلیٰ حضرت ہے اور نہ میں. ساری امت سمجھی بیٹھی ہے کہ میرے لیے بھی یہی شعر ہے. یہ میری ڈیوٹی ہے کہ جب میں نے سٹیج پہ پڑھا ہے نا، لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے اونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. میری ڈیوٹی بنتی ہے ساتھ میں کواں پائی مزہ لو. میاں محمد بخش صاحب دا شعر ہے، لیکن اے محمد بخش صاحب دی کیفیت ہے، نہ تو محمد بخش ہے نہ میں. اے تیرے میرے لیے نہیں ہوں بھائی، اے تیرے میرے لیے نہیں بھائی. لیکن یہی ہوتا ہے جو شعر پڑھے جاتے ہیں وہ آخر سے لے کے پہلا بندہ ہے بس ٹھیک ہے امان ہے امان ہے، اور سارے کہندے نے جی. اچھا میں چلو جی پھر آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ نے فیصلہ کرنا، میں نہیں کروں گا. حضرت بندہ پھڑ کتے پی ٹی آئی دا بندہ پھڑ کتے نون لیگ والے چھڑان جانا ہے، انہوں نے خوش ہونا ہے. بندہ پھڑ کتے نون لیگ دا پی ٹی آئی والے چھڑان نہیں جانا. اچھا پتر میں ہوں تمہیں سوال کر لگا تو ایویں نہ مجھے جواب دے چھڑیو، ذرا اپنے اندر جائیو. حضرت اسی عملی طور تے رسول پاک دے بندے ہیں، ہم دور دور تک نہیں. حضرت صاحب بڑیاں کرن گلاں میں ایک ہی گل صرف نبی علیہ السلام نے 3 بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. ایتھے تے حضرت فرمان مصطفیٰ سناؤ، قرآن سناؤ، لوکاں دیاں کناں تے جوں نہیں رینگ دی. حضرت سامنے صحابہ بیٹھے تھے، جانیں نکل گئی سب کی. 3 بار قسم کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک ایسی پاک زبان ہے، قسم کی ضرورت نہیں ہے. 3 بار قسم کے ساتھ صحابہ کی جانیں نکل گئیں. 3 بار فرمایا. سارے صحابہ نے کسی ایک کو کہا پوچھتے صحیح کون ہے جدلی 3 بار رسول پاک فرما رہے ہیں. عرض کی سونے پاک محبوب وہ کون ہے جس کے لیے 3 بار آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی فعل کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو. سارے حضرت اپنے اپنے پاس دھیان مارو کیویں دے ہمسائے ہیں اسی، کیویں دے ہمسائے ہیں اسی. صحابہ کہتے ہیں اتنی تاکید اتنی تلقین ہمسائے کے لیے ہمیں گمان ہو گیا تھا کس دن رسول پاک ہمسائے کو وراثت میں بھی شریک کیویں دے ہمسائے ہیں اسی.